बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ, बेटियों। मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और इस दुनिया की हर तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अमान व हिफ्ज़ में रखे। और मेरे मुअज़्ज़ज़ दीनी दर्स के बहन भाइयों, माओ, बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामियात कारियात, इस दीनी दर्स के बयानों को आप इन वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना और आइकॉन के बटन को दबाना ना ज़रूर ही ना भूलिएगा। एक इस्लाम और दीन की ये मदद है और मदद करना ये इन्नमल अमालु बिन्नियात की तहत आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट भी करना। तो हम आपको बयान सुना रहे हैं किस्तवार। तो ये अब आखिरी किस्त है आपके लिए। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। चचा जान बोलिए तो सही, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे अब्बा तो खैरियत से हैं। बच्ची की इस गुफ्तगू से हज़रत इमाम हुसैन का दिल भर आया और बेअख्तियार होकर बच्ची से लपट गए और फरमाया, बेटी आज तेरा बाप मैं हूँ, तेरी माँ शहरबानो है और तेरे भाई अकबर असगर हैं। हज़रत मुस्लिम की बेटी अगरचा अनजान थी मगर इमाम पाक की इस गुफ्तगू से फिर भी बच्ची समझ गई कि बाप का साया सर से उठ गया, भाई हमेशा के लिए जुदा हो गए और बच्ची यतीम हो गई। मैं यतीम हो गई हूँ। लेकिन तसल्ली के लिए फिर पूछा कि चचा हजूर, क्या मेरे अब्बा जान और भाई शहीद हो चुके हैं? सैयद के लाल ने हज़रत मुस्लिम की इस मासूम बच्ची को गोद में उठा लिया और फरमाया, हाँ बेटी, तुम्हारा बाप सैयद होने का हक अदा कर गए और इन्होंने ख़ानदान की लाज रख ली है और दुनिया को बता गए हैं कि दीन के मामला में जान कोई चीज़ नहीं और वो खुद भी शहीद हो गए हैं और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी दीन पर कुर्बान कर गए। जो खुदा को मंजूर था वो हो गया। बेटी अब सब्र करो। काफिला वालों ने ये सारी रात इंतहाई बेचैनी और बेकरारी और रोते गुजारी। सुबह हुई तो नमाज फजर से फारिग होने के बाद काफिला चलने ही वाला था कि हुर बिन यजीद रियाही फौज के एक दस्ते के साथ सामने आता दिखाई दिया और फिर इसने फौज को अलहदा छोड़कर इमाम पाक की खिदमत अक़दस में कासिद भेजा और हाजिर होने की इजाज़त चाहिए। शहज़ादा कौनैन ने इजाज़त दे दी। हुर तन्हा हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ तो सैयदा के लाल ने फरमाया, कहो क्यों आए हो? हुर ने अर्ज़ की, आका, मुझे उमरो बिन साद ने आपकी गिरफ्तारी के लिए भेजा है, मगर खुदा वो वक्त ना आने दे
مگر وہ خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسے گستاخی کر سکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف کو نکل جائیں۔ میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین نے خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حر، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ علیحدہ نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ادھر امام برحق نے جماعت شروع کر دی اور ابھی امام عرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حر بھاگ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی، جس میں حر نے ابن زیاد کا ایک اور خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا تعمل نہ کیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہیے، اور میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیے اور آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارے ساتھ چلیں تو تھوڑی ہی دور منزل سرا ہے اور وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور آپ میری فوج کے دستے دور ترین، اس طرح آپ کو نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ زہرا کے لال نے حر کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر ٹال دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگ جانا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر چلا گیا تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا کہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حر نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تاکہ شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہا ہے میں اور کس طرف کو جا رہا ہے ہم، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام علی مقام کے گھوڑے نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ یہ مشیت خدا تو دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کیسے ہی اللہ کے آگے سر اللہ کی نافرمانی حسین کرتے۔ جب گھوڑا اب نہیں چلتا تو حسین نہیں چلتے۔ ایک قدم بھی گھوڑا آگے نہ بڑھا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا اشارہ در کے جاؤ کہ منزل ہے یہی اپنی، پھر ہوا اشارہ رک جاؤ کہ منزل ہے یہی اپنی، اسی دشت بلا میں ختم ہوگی زندگی اپنی، یہی منزل ہے جس کی رہبر نے خبر دی تھی، یہی خط ہے
یہی خطہ ہے جس خطہ کی حیدر نے خبر دی تھی، اسی وادی میں گونجے گی صدا اللہ اکبر کی، یہی تو رمز مقام عشق ہے، یہی تو رمز نگاہ عشق ہے، آل پیغمبر رسول کی۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے، اور یہی وہ زمین ہے جو اہل بیت کے لہو سے سیراب ہوگی، اور یہی وہ خاک کے کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونین میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ چلتا رہا گھوڑا اور چلتی رہی سواریاں، چلتا رہا گھوڑا چلتا رہا ذوالجناح اور چلتی رہی سواریاں، جب آیا میدان کربلا تو رک گئیں ساری کی ساریاں۔ تو اللہ کا حکم یہی تھا کہ اللہ نے مشیت الہی، جیسے آپ نے فرزوق کو کہا کہ مشیت الہی کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہوا جب اے اللہ اگر تو آقا حسین کی سواری کو وہاں روک دیتا، پیچھے موڑ دیتا، تو میرا حسین ضرور پیچھے چلا جاتا، مدینے کی طرف ذوالجناح کا رخ کر دیتا، خود ذوالجناح بھاگ کر مدینے کی طرف چلا جاتا تو میرا حسین ضرور جاتا۔ یا اللہ تیری قدرت کا معاملہ ایسا تھا کہ محب حسین ایک اپنا اہل و عیال قربان کر دے اور قیامت تک محبت کرنے والے اہل بیت سے محب حسین روتے رہے، ان کی آنکھ خشک نہ ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، اور اے اللہ تو ہمارے آقا حسین پر رحم فرما اور قیامت کی روز ہمارے شفاعت ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما۔